Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئے ایمان والو، تم لوگوں کے اوپر رمضان المبارک کی روزے کو اللہ نے فرض قرار دی ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ نے روزے کو فرض قرار دی۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار روزہ قرآن دونوں بندے کے لیے کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت ہے۔ روزہ کہتے ہیں میرے رب، میں نے اس کو رات کو دین کو بھوکا رکھا، اے میرے رب اس کو ہر قسم کی خواہشات نفسانی سے اس کو رک کے رکھا اور اس کو ہر قسم کی پیاس سے میں نے پیاسا رکھا۔ اے اللہ تو میرے دعا کو قبول فرما، تو تیرے بندے کو تو قبول فرما، اے اللہ تو اس کو بخشش فرما دے۔ اللہ رب العالمین روزے کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، یہ روزے کی شفاعت کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے قرآن کی جو ہے نا شفاعت کو بھی اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا اے اللہ یہ قرآن، یہ اللہ میں نے اس کو رات کو تراویح میں جگایا، میں نے اس کو رات کو تہجد میں جگایا، میں نے اس کو ہر قسم کی کام، ہر قسم کی مشکلات سے رکتے ہوئے میں نے ہمیشہ اس کی ساتھ دیا۔ وہ مجھے تلاوت کرتے رہے اور مجھے ہر وقت تلاوت کرتے رہے، میرے ذکر کرتے رہے۔ یا اللہ تو میرے شفاعت کو قبول فرما۔ رات کو بھی میں نے جگایا، تراویح بھی میں نے جگایا، تراویح میں یہ کھڑے کھڑے اپنے ٹانگوں میں سوجن کر دی ہے اور اس قسم کی حالتوں میں کہ میں نے اس کو جو ہے نا جگا کے رکھا۔ اے اللہ تو میرے دعا کو قبول فرما، میرے دعاؤں کو رد نہیں فرمانا۔ اللہ فرمایا کہ میں نے تمہارے دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ یقیناً دونوں کی، روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا ایک حدیث میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات 1000 مہینہ سے افضل ہے۔ دین کا روزہ فرض، دین کے روزہ فرض ہے، رات کا قیام نفل ہے۔ ایک فرض 70 فرض کی برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک فرض پڑھنا گویا کہ ایک غیر رمضان میں 70 فرض کی ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ یہ جس نے ایک فرض پڑھی ہے یعنی 2 رکعت نماز فرض ادا کی تو اس کو 70 گنا اللہ رب العالمین اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ دوست سے غیر رمضان میں وہ 70 فرضیں ادا کی ہے۔ اس نے ایک نفل پڑھی، وہ غیر رمضان میں گویا کہ اس نے ایک فرض ادا کی ہے۔ اتنی بڑی اللہ رب العالمین درجات اسی رمضان کے اندر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ صبر کی مہینہ ہے، یہ غمخواری کی مہینہ ہے، یہ غمخواری کی مہینہ ہے، یہ ثواب کا مہینہ، جنت کی مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کی مہینہ ہے، جہنم سے نجات پانے والے مہینہ ہے۔ اور جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کی بدلہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی بدلہ میں کیا فرمایا کہ اس کی بدلہ میں اس کو مغفرت ہوں گے اور ایک روزے کا ثواب بھی ملیں گے اس کو۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک پروردگار عالم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے عطا کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، اور جو جیس حوض کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نے حوض کوثر کی مالک بنا دی ہے، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرا دے۔ صحابہ اجمعین سے یا رسول اللہ ہمارے پاس ہم آسودہ ہو کے کسی کو افطار نہیں کرا سکے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو، ایک کھجور سے کیوں نہ ہو، اور ایک جو ہے گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ دودھ سے کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ایک روزہ دار کو افطار کرانے سے ایک روزے کا سبب عطا فرمائیں گے اور تمہارے لیے اللہ نے مغفرت کی اعلان فرما دی۔ اس کی بدلہ میں کیا ملے گا؟ تمہیں مغفرت ملے گا، اللہ تمہیں بخشش فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے
کوئی بندہ اپنے مزدور ان کے پاس کوئی مزدور کام کر رہا ہے اس کی مزدوری کو تخفیف کر دے، کوئی غلام اس کے پاس ہو تو اس کی غلام کی جو ہے نا بوجھ کے اس کے اوپر ہلکا کر دے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی بخشش کی اعلان فرما دی ہے کہ رمضان کی خاطر اس کے اوپر بھی تم کیا کرو، اس کے اوپر بھی آسانی فرماؤ، اس کے لیے بھی ایک جو ہے ہلکے اور بوجھ دینے کی بجائے اس کی ساتھ سہل والی انداز سے اس کی ساتھ میں آسان والی انداز کرو۔ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں 5 چیزیں مخصوص ہیں جو اس امت محمدی کو ملے ہیں اور کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملی ہے، یہ انعام نہیں ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس امت مسلمہ کے لیے، اس امت محمدی کے لیے 5 انعامات ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کی منہ کی بو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر دریا اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور پھر جنت ہر روز آرستہ کی جاتی ہے اور سرکار شیطان کو قید کی جاتی ہے۔ آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ 5 انعامات اللہ رب العالمین نے کہ یہ صرف ایک امت محمدی کے لیے مخصوص انعام عطا فرمایا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اجمعین کو کہ آپ لوگ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب قریب ہو گیا اللہ کے رسول نے ممبر پہ بیٹھ کر فرمانے لگے آمین۔ پھر 2 قدم جب رکھا فرمانے لگے آمین۔ جب 3 قدم رکھا اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ تو کہا کہ جب یہ فرمایا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کیا؟ صحابہ اجمعین میں یا رسول اللہ ایسے کبھی بھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آج جیسے دیکھا۔ اب نے آمین 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 کا جب اللہ کے رسول خطبہ سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اجمعین میں سوال فرمایا، یا رسول اللہ، صحابہ اجمعین عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی آپ کو ایسے نہیں سنا، ایسے بات نہیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی، آج جیسے سنی۔ تو فرمانے لگا جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو کہ جو رمضان المبارک کی روزہ، رمضان المبارک کی معنی ملے اس کو، رمضان پانے پر اس کا مغفرات نہیں ہے، جو اپنا رمضان المبارک کے معنی اس کو ملے ہیں اور جس سے وہ اپنے آپ کو مغفرات نہیں کرا سکیں۔ دوسرے نمبر فرمایا کہ اس کو وہ بھی ہلاک ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے نام لی جائے اور اللہ کے رسول کے اوپر درود نہ بھیجیں۔ تیسرے، جن کی والدین بحیات ہو نہ، والدین میں سے کسی ایک کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرائیں، یعنی ان کی خدمت کرے، ان کی احسان کی، ان کی ساتھ احسان کی برتاؤ کرے، ان کی ساتھ ہمدردانہ سلوک کرے، نرمی کی برتاؤ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے۔ آج کل تو ہے بڑے افسوس کی بات، جس بیٹوں کے لیے ہر انسان اپنی جان دے دیتے ہیں، وہ بیٹا کو بھی تو دیکھو بھائی میرے دوستوں، کو بھی تو لوگ حرام خوریاں کر رہے ہوتی ہیں، رشوت لے رہے ہوتی ہیں، سود کھا رہے ہوتی ہیں، اپنے پسینہ بہا رہے ہوتی ہیں، اپنے آنکھ سے اسے اپنے آنسو بہا رہے ہوتی ہیں، اپنے اولاد کے لیے جب بیمار پڑتے ہیں وہ والدین کتنی پریشان ہو رہے ہوتی ہیں، جب وہ بیمار پڑتے ہیں وہ والدین کتنی ٹینشن میں ہوتی ہیں، کتنی قسم کی ان کی جگر کے اندر، ان کی دلوں میں کتنی رنجشیں ہوتی ہیں، اور پھر ویسے والدین کو چھوڑ کر آپ والدین کو چھوڑ کر تمہارے گھروں میں بریانی پک رہے، تمہارے گھروں میں بکرے کا گوشت پک رہے، ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنے والدین کو چھوڑ دی ہو۔ اللہ اکبر، تمہارے والدین تمہارے پاس ہوتے ہوئے تم نے اپنے کبھی والدین کی خدمت نہیں کی، اپنے والدین، تمہارے والد بیمار ہے یا والدوں میں سے کوئی بیمار تھا، اس وقت میں تمہیں رمضان المبارک کے روزے میں تمہیں پایا،
تم نے پانے کے بعد ان کی خدمت نہیں کر پایا، ان کو کبھی ہاتھ پاؤں نہیں دبا پایا، ان کی سروں میں کبھی تیل نہیں لگا پایا، کہ ان کو کبھی اپنے ہاتھوں سے افطار نہیں کرا پایا، ان کو اپنے سحری کی وقت میں اٹھ کر ان کے ساتھ میں پیار محبت والی سلوک نہیں کیا ہو، پھر ان کے لیے دعائیں نہیں کی تم نے، ان کو مغفرت نہیں کرا پایا، ان کے لیے بخشش کے لیے ان کے لیے دعائیں نہیں کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کبھی ایسے دعا نہیں کرا پایا، اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے نہیں جا پایا، اپنے آپ کو بخشش نہیں کرا پایا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائیں اور ہم نے کہا آمین، تو فرمایا جو اپنے آپ کو رمضان المبارک پانے کے باوجود بھی اولہ رحمت و اوسط مغفرت، یہ مغفرت والے دین پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مغفرت نہیں کرا پائیں، پھر اپنے جو ہے نا اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر درود نہ بھیجے، اس کے اوپر بھی ہلاکی ہو، وہ بھی ہلاک ہو۔ پھر فرمایا اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پائیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لیں، ہیں یا اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے راتوں رات کو اللہ کی قرآن پڑھ کر ان کی بخشش کراتے رہو، پھر اس کے لیے بھی تمہارے لیے نجات کی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں قائم نہیں ہے، اگر وہ دنیا میں بحیات نہیں ہے، تو ان کی قبروں میں جا کر ان کے لیے دعائیں کرو، پھر ان کے لیے بخشش کی طلب کرو، اللہ سے ان کے لیے ان کی گناہوں کی معافی طلب کرو، ان کی بخشش کی طلب کرو، اور پھر ان کی قبر کے عذاب کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ پھر آپ ہمیشہ ہر وقت ان کی بخشش کی طلب جب کرتے رہو گے، یقیناً اللہ آپ کو بھی بخشش فرما دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔